اللہ نے تھام کر کے رکھا ہے زمین و آسمان کے پورے نظام کو کہ ڈھلک نہ جائے, کہیں کو لڑک نہ جائے. بولا انزالتا, اگر لڑک جائے تو ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان علیما غفورا, اللہ کے ساتھ سوا کوئی نہیں روک سکتا. اچھا پھر وہ حلیم بھی ہے, غفور بھی ہے, گناہوں کا بخشن ہارا بھی ہے, اور دوسرے کی قوت برداشت بھی بہت ہے. آدمی کے ہاتھ میں زمین ہو تو برداشت نہیں کرے, اپنے مخالف کو اسی وقت دھر دبوچے, لیکن تھوڑا سا پنشمنٹ دے کے, تھوڑی سی نصیحت دے کر کے اس کو موقع دیتا ہے کہ اگر بندہ سنبھل جاتا ہے تو پچھلے گناہ میں معاف کروں. تو فرماتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھی نے بھی غالباً سورہ حج کی انبیاء کی آیت پڑھی جس میں یہ بتایا گیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بڑا بھاری ہوگا, بڑی زبردست چیز ہوگی. ایسی چیز انسان نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی, نہ کسی مرد نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی عورت نے دیکھی. فرمایا کہ ایسی زبردست ہلچل ہوگی, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ کے بھگ جائے گی. وہ کیا کرے گی بچے کو, اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے. کل نفس بما کسبت رہی نا, ہر نفس اپنے میں گرفتار ہے. دھرتی اٹھ رہی ہے, سمندروں میں آگ لگ رہی ہے, اور سورج اور چاند جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں, اور آسمان کے چتڑے اڑ رہے ہیں, دروازے ہو رہے ہیں, اور نزل الملائکۃ تنزیلا, اور فرشتے زمین کے اوپر اتر رہے. کہاں لے کے تمہارا شرک گھوم رہے ہو کو تمہارا شرک تم کو بچا سکے گا. اس وقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کسی کو بچا نہیں سکے. یہ شان ہے اس تعلیم کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی. تو فرمایا وہاں پر یوم تزل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہ, ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. اس میں یہ بات بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورت کو حمل ہے اس کا حمل گر جائے گا, بلکہ جو چیز جہاں لدی ہوگی اوپر کی منزل نیچے آ جائے گی. اڑتے ہوئے ہوائی جہاز جو ہے وہ مرے ہوئے کبوتر کی طرح نیچے آ جائیں گے. ہوائی اڈے جو ہے اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوں گے, اور یہ پوری زمین ایسی ڈاواں ڈول ہوگی کہ انسان کہے گا کہ قال الانسان مالا, کیا ہوا اس کو. فرمایا یہ ہوا جو میں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہی ہوا. اس وقت اس درس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم انسانوں کو واقف کرو. میں تو دعا کرتا ہوں غیر مسلموں کے لیے, انگریزوں کے لیے, امریکنوں کے لیے, جاپانیوں کے لیے, چائنیز لوگوں کے لیے جو چاند پر کمندے ڈالنے کے اندر تقریباً بہت ساری قومیں کامیاب ہو گئی, زمین کے فاصلے کم کرنے میں کامیاب ہو گئی, کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی, اور 5-25 برس کے اندر اس سے زیادہ 1000 گنی چیزیں آ جائیں گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی روشنی اور ایمان دے دے. آپ اپنے بڑے بھجیے کھاتے رہنا مومن پورے میں, اور سنی وہابی کے جھگڑے میلاد یہ وہ فتوے بتے لگاتے رہنا. اور قرآن مجید نے کہا بھی ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه, تم اگر پلٹ جاؤ گے تو پھر میں ایسی قوم کا لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں ان سے محبت کروں گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, پلٹی کھا جاؤ گے دوسری قوموں کو لا کے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وعدے کو آپ پورا کر دیجئے, جیسے آپ نے ہونوں کے زمانے میں, جیسے تاتاریوں کے زمانے میں اور مغلوں کے دور کے اندر, یہ کوئی ایمان والے تھوڑی تھے, لیکن بعض بزرگوں نے ان کے اوپر محنتیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے اثرات ایسے دیکھے ان کے رخ بدل گئے. جو ڈاکو تھے, جو انسانیت کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے قتل و غارت گیری کے سوا جن کا کوئی پیشہ نہیں تھا, وہ سربسجود ہوئے اللہ کے سامنے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو وما ذالک علی اللہ بعزیز, کیا اللہ کی ذات سے یہ بات کوئی بعید اور ناممکن ہے کہ وہ اس موجودہ دور کے اندر جب انسان علم کے چوراہے کے اوپر آ چکا ہے اور 2-2-4 کی طرح توحید اس پر کھل رہی ہے, اس موقع پر آپ نے قرآن لے کے آ جانا چاہیے کہ بھائی جس دور سے تو گزر رہا ہے اس میں یہ کتاب تیری ہدایت کرنا. ٹیکے ٹاکے لگانا, ڈبکی ڈابکی لگانا, سندل بنڈل نکالنا, باجے گاجے اوالی قوالی ڈھولک منجیرہ, یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. پانی میں ڈبکی لگانا بھی حل نہیں ہے, کسی آگ میں چیزیں ڈالنا بھی حل نہیں ہے, کہیں خاص جگہ نہ دھو لیا وہ حل نہیں ہے. حل ہے اللہ کی بندگی کا ایک وحدہ لا شریک کے سوا, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, سجدے کے سارے حقوق صرف اس مالک کے لیے ہیں, اور دعا کے لیے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا. لیکن سارے غیر اللہ جب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں تو کسی کے سامنے اس بندے کا سر کیسے جھک سکتا؟ یہ کھری توحید ہے جس کا داعی تم کو ہونا چاہیے, اور آج دنیا انسانیت کو ضرورت ہے. میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, بہت چوپڑیاں لکھی گئی, بڑا لٹریچر تیار ہوا, اور بھی ہوگا, ہونا چاہیے, لیکن تم بولو گے کسی آدمی کی کتاب پر لکھے ہوئے میں جوڑ لوں گا, اس میں کچھ دم نہیں ہے. تو اس سے بڑھیا نکلے گا, بڑھیا کتاب لے گا تو اس کو لے. میرے پاس مولانا یہ کتاب پڑھی ہے, میں نے کہا بھائی پڑھی ہے, یہ کتاب 20 سال پہلے میں نے پڑھ لی ہے. مولانا یہ بہت اچھی کتاب لایا ہوں, ذرا پڑھی ہے. میں نے کہا یہ بھی پڑھی ہے, وہ بھی پڑھی ہے. اب یہ کہ تو نہیں کوئی لکھے گا تو دیکھیں. میں کہتا ہوں کتاب اللہ علیکم
اللہ کی کتاب تم پر سروپری ہے، سب سے زیادہ اس کا حق ہے کہ کتاب اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہو رہی. اس لیے ہم نے اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس سنگلاخ وادی میں اور ایسے شہر میں جہاں علم کی کوئی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، قرآن مجید کے درس کو اب لگ بھگ 48 سال ہونے کے لیے آ رہے ہیں. سال 2 سال نہیں ہوں گے، نصف صدی ہو جائے گی. اللہ ہی نے کرایا نا کام. انہیں یہاں کیا سوتے تھے آپ مجھے بتائیے. یہاں کی جو ہمارے ایک دوست ہیں شرف الدین ساحل صاحب، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ 100-150 برس پہلے کیا معاشرہ تھا. تو اس سے 300 برس پہلے اور جائیے والا کیا دیکھے گا آپ. کا قرآن کلمہ نے لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ وہ پڑھتا تھا. وہ اچھے سے اچھا آدمی حج بھی کر کے آیا. میں نے کہا یار کلمہ تو سیدھا پڑھ. وہ تبلیغ والوں پر اللہ کی رحمت ہو، بہت کوشش کی بیچارے گاؤں گاؤں دھول مٹی اڑاتے ہوئے کہاں کہاں پہنچے. اور ان کو بولا کل مجھ سے، میں نے کہا بھائی بہت اچھا کام ہے ان کا، ہم سے تو ہوتا نہیں، کیا بھی ہم نے لیکن ہم سے نہیں ہوتا. ان سے اللہ نے کرایا کہ کلمہ تو سیدھا پڑھوا دو اس کو کلمہ پڑھانے میں ایک جماعت کو 75 سال لگ گئے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. ابھی بھی کلمہ سیدھا نہیں ہوا اس کو.